اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا رمضان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج کے ولاگ کا سب سے بڑی خبر سے آغاز کرنا چاہوں گا وہ سٹیٹمنٹ جو محمد علی درانی صاحب نے دی ہے، جس میں انہوں نے مینشن کیا ہے کہ کسی بھی پارٹی سے اس کا انتخابی نشان چھین لینا یا کاغذات نامزدگی چھین لینا یہ 1970 کے الیکشن کی یاد دہانی کو تازہ کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو 1970 کے الیکشن کے بعد جو بہت ہی پریشان کن صورتحال پیدا ہوئی تھی، تو اس کا انجام بھی وہی ہوگا اگر یہ صورتحال ایسے ہی کنٹینیو رہی۔ یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح تحریک انصاف کے لوگوں سے جو ہے وہ کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں، یا الیکشن کمیشن کی طرف سے جو فیصلہ آیا ہے جس میں انہوں نے یہ مینشن کیا ہے کہ تحریک انصاف کا جو بلے کا نشان جو ہے وہ ہم اس کو واپس لے رہے ہیں۔ یعنی انہوں نے جو کالعدم الیکشن جو ہوئے تھے تحریک انصاف کے درمیان پارٹی کے الیکشن، تو اس میں انہوں نے اس کو کالعدم قرار دیتے ہوئے الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ دیا تھا 2 دن پہلے کہ ان کا جو انتخابی نشان ہے تحریک انصاف کا، جس کے بلبوتے اوپر کوئی بھی جو پارٹی ہے وہ اپنا الیکشن کا ایک قومی اور الیکشن میں اپنا ایک سمتی نشان اناؤنس کرتی ہے، جو کہ تحریک انصاف کا نشان جو تھا شروع سے بلہ تھا عمران خان صاحب کا، تو وہ نشان جب ان سے چھین لیا گیا اور جس طرح کاغذات نامزدگی چھین لیے گئے، تو محمد علی درانی صاحب نے اس بات کو الارمنگ سچویشن میں ایک اناؤنسمنٹ کی ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اس طرح کی حرکات کو، اس طرح کے معاملات کو اگر کنٹینیو رکھا، اگر تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی گئی، تو اس کا انجام وہی ہوگا جو 1977 کے الیکشن میں ہوا تھا۔ یعنی ہوا یہ تھا کہ بے شک 1970 کے درمیان الیکشن ضرور ہو گئے تھے، لیکن اس الیکشن کا جو فیصلہ ماننے سے عوام نے انکار کر دیا تھا اور بہت ہی بڑا بحران آیا تھا ملک پاکستان کے اندر۔ تو اسی کنڈیشن کو، صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ایک بار پھر یہ بات دہرائی ہے کہ وہ طاقتور حلقے، وہ لوگ جو پاکستان کی سیاہ اور سفیدی کا فیصلہ کرتے ہیں، ان کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ خدا را سب کے لیے ایک جیسا ماحول ہونا چاہیے اور سب کے لیے ایک جیسی ہی پوزیشن ہونی چاہیے۔ اگر کوئی بھی کسی بندہ پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ تحریک انصاف سے ہے یا مسلم لیگ نون سے ہے یا پیپل پارٹی سے، کسی بھی پارٹی سے اگر اس کا تعلق ہے تو اس کو مکمل حق ہونا چاہیے کہ مکمل طریقے سے الیکشن کی کمپین بھی کر سکے اور مکمل طریقے سے، مکمل آزادی کے ساتھ اپنے الیکشن کو ڈیفینڈ بھی کر سکے، تاکہ آنے والا جو بھی سلیکٹڈ ہوگا، جو بھی بندہ اگر سلیکٹ ہوتا ہے اس حلقے میں، تو اس کے نتائج کو مانا جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ ایک اور آرگومنٹ جو انہوں نے دیا وہ یہ بھی دیا کہ ایسی صورتحال میں جو ہے وہ الیکشن نہیں ہوتا، سلیکشن ہوتی ہے، اور سلیکشن کا ہمیشہ جو نتیجہ ہے وہ جو سامنے جو ہے وہ برا آتا ہے۔ تو لہٰذا سلیکشن نہیں ہونی چاہیے، الیکشن ہونی چاہیے۔ تو الیکشن کے لیے ضروری ہے کہ آپ تمام پارٹیوں کو، بالخصوص تحریک انصاف کے لیے جو ہے وہ آپ واضح طور پہ یہ پیغام دینا چاہیے آپ کو کہ ہر ایک کے لیے جو ماحول ہے وہ الیکشن کا یکساں ہونا چاہیے اور مکمل طور پہ آزادی ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے دن کے حوالے سے جناب بلاول بھٹو صاحب نے ایک بڑا سٹیٹمنٹ دیا ہے، میں جسے مذاقہ خیز نہ کہوں تو اور کیا کہوں۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ شباشی صاحب نے جو کل سٹیٹمنٹ دی تھی میں اس کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گا۔ بلاول بھٹو صاحب نے ابھی ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ تاریخی معاشی بحران جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں موجود ہے، تو ہمیں اس بحران سے نکلنا چاہیے۔ یعنی یہ وہ انسان ہے جو آج سے 10 ماہ کے دوران جب حکومت میں تھے تو انہوں نے جو فیصلے کیے، جس کی بنیاد کے اوپر پاکستان کی پوری قوم کے اوپر جو بجلی کی بلوں کی صورت میں بحران آیا اور جو مہنگائی کی لہر پیدا ہوئی، اور پاکستان کا تاریخی معاشی بحران جو ہے وہ اس وقت کنٹینیو ہے، جس کے روح رواں یہ خود ہیں بلاول بھٹو صاحب، اور آج وہی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں جی ہم معاشی بحران کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور ختم کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب شباشی صاحب نے کل ایک سٹیٹمنٹ دیا، انہوں نے کہا کہ جناب اس وقت جو جن لوگوں نے مہنگائی جو ہے وہ کر چکے، اتنی زیادہ بڑھا دی ہے، تو ہم اس مہنگائی کے خلاف جائیں گے، ہم وہ لوگوں کو نیست و نبود کریں گے اور اس مہنگائی کا جو ہے وہ خاتمہ کریں گے۔ یعنی آپ سوچیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس پوری قوم کے اوپر عذاب نازل کیا، جنہوں نے چاہے وہ بلوں کی صورت ہے، چاہے وہ ایگریمنٹ ہے IMF کا، جس کی صورت میں انہوں نے فیول کی پرائز بڑھائی، اوورال گیسز کے ریٹ بڑھائے، جتنی بھی چیزیں ہیں سب چیزوں کو انکریز کرنے میں ان کا ہی رول ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے IMF کے ساتھ معاہدہ کیا، اور آج وہی لوگ ہیں جو یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ہم جناب جو ہے وہ
اس ملک کی بہتری کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہم کو موقع دیا جائے، ہمیں الیکشن جیتنے کا موقع دیا جائے، تو خدا را یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے، ان لوگوں کی باتوں میں آنا ہے، ان جانسوں میں آنا ہے، یا کہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آنے والا مستقبل ہمارے بچوں کا کیسا ہونا چاہیے۔ یہ فیصلہ انشاءاللہ قوم بڑی سوچ کے کرے گی۔ پورا امید ہے ہر انسان کہ اس بار جو بھی الیکشن ہوگا انشاءاللہ عوام جو ہے وہ اپنے پورے رد عمل کا جو ہے وہ عملی جو ہے مظاہرہ کرے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو صورتحال ہے، یہ ایک موقع ہے آپ کے پاس کہ آپ نے کس طرح اپنی ووٹ کی طاقت کے ساتھ جواب دینا ہے ان لوگوں کے جنہوں نے آپ کے اوپر ظلم و ستم کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک میں بہت ہی تشویشناک خبر آج کے ولاگ کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ آزاد کشمیر کے اندر جس طرح بجلی کے بلوں کے خلاف بالخصوص راولا کوٹ اور پلندی میں بہت بڑا جلسہ کیا گیا، یعنی ایک قسم کی بغاوت ہے یہ کہ اتنا ہیوج قسم کا جلسہ تھا اور اتنا ہیوج قسم کا یہ کراؤڈ تھا جو کہ میڈیا میں بالکل اسے نہیں دکھایا گیا، کسی بھی لحاظ سے میڈیا میں نہیں دکھایا گیا کہ کس طرح کا عوام کے اندر رد عمل ہے، کس طرح کا عوام کے اندر غم و غصہ پایا جا رہا ہے اس وقت، کہ عوام کے اندر اس طرح کی تشویش کی لہر دوڑ چکی ہے کہ کسی بھی لحاظ سے وہ اس موجودہ جو رول ماڈل ہے ان پہ بلیو نہیں کر رہے، ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر رہے۔ یعنی یہ سوچنا پڑے گا ان طاقتور حلقوں کو جو پاکستان کی ہاں اور نہ کے فیصلوں میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں کہ عوام کا جو رخ ہے اور عوام کی جو ایک نفرت سمجھ لیں یا عوام کا جو رد عمل ہے وہ کس حد تک بڑھ چکا ہے اور کس حد تک عوام جو ہے وہ اگینسٹ آ رہی ہے، جو بھی آپ فیصلہ کر رہے ہیں تو ان فیصلوں کے خلاف آ رہی ہے۔ تو آج کے ویڈیو کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ السلام علیکم۔